السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ غور فرمائیں گے اخلاق کے اوپر۔ تو بیسیکلی جو اخلاق ہوتے ہیں نا، وہ ایکچوئل میں انسان کے کردار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ ان ٹرن ہمارے ایمان کے عکاسی ہوتے ہیں، یعنی کہ کس طرح ہمارے ایمان نے اس کو ہمارے اخلاق ہی بتا دیتے ہیں یا ہنٹ دے دیتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ انسان کے ایسے کون سے کردار ہیں جو کہ اچھے اخلاق کو بناتے ہیں۔ تو اس کے اندر انسان کا سچا ہونا، انسان کا دوسروں کو مدد کرنا، انسان کا مہربان ہونا، انسان کا صاف دل والا ہونا، انسان کا دوسروں کے ساتھ اچھے سے بات چیت کرنا، تہذیب تمیز سے، اور وغیرہ وغیرہ چیزیں اچھے اخلاق کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اب ایک حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب اگر ہم لوگ قاعدے سے اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو ہم لوگوں کے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے ہمارے اندر۔ بٹ ماجرا ایسا نہیں ہے، ہم لوگوں کا ماجرا تو بالکل الٹا ہے، ہمارے اندر تو برے سے برے اخلاق بھرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ کے سر کے اوپر ٹوپی تو چپکی رہتی ہے بہت اچھے طریقے سے، اور سنتی نواز بھی ہوتا ہے، بٹ ہم لوگ کی زبان بالکل گندی ہوتی ہے، ہم لوگ کی زبان میں گالیاں بھری ہوتی ہیں، اور ہم لوگ کے دل بھی نفرت سے، حسد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ پردہ تو بہت بہترین طریقے سے کرتی ہیں ماشاء اللہ سے، بٹ دن بھر وہ بھی غیبتیں کرتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کا جھوٹ بولنا، وعدہ توڑنا، دھوکہ دینا، یہ سب بھی برے اخلاق ہم لوگ کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ اب ایک بہت زیادہ اہم بات میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری تھی اور پورا انہوں نے سیکھ لیا تھا اسلام کو، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ جا کے تبلیغ کریے، اب بڑا مشکل ٹائم تھا اس سمے تو، کیونکہ نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ تو اس سمے جو مسلمس کنورٹ ہونے شروع ہوئے نا، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بدولت ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو اسلام جو تھا وہ ہمارے اخلاق اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ اور اگر آج کا ہم ٹائم دیکھیں نا، تو زیادہ مشکل نہیں ہے آج کے ٹائم پہ بھی ایسی چیز کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ کسی انجان آدمی سے ایسی نارمل بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ، تہذیب تمیز کے ساتھ اس سے وعدہ بھی رکھ رہے ہیں اور وعدہ پورا بھی کر رہے ہیں، سچے بھی ہیں اس کے ساتھ، سچ بھی بول رہے ہیں ہم، اور بعد میں انسان کو پتہ چلنا کہ یار یہ مسلمان ہے، تو اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور پہنچے گی کہ ارے نہیں، مسلمان برے اخلاق والے نہیں ہوتے، یا مسلمان برے نہیں ہوتے۔ یہ اس سے یہ بھی ایک طریقے کا اچھے اخلاق ڈیولپ کرنے کا ہمارے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا دل چینج کر سکتے ہیں اگر کسی کے دل میں کچھ گڑبڑ ہے مسلمان کے لیے۔ تو ایک فائدہ اور ہوتا ہے اچھے اخلاق ڈیولپ کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے کہ ہم لوگ کے اوپر مصیبت آتی ہیں، ہم لوگ کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کام کے لیے راستہ نہیں نکل رہا ہے، تو اگر آپ اچھے اخلاق رکھیں گے تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ بھی اچھے اخلاق رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ اچھے اخلاق رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا ہے کہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ اچھے اخلاق ہے، تو اگر ہم اچھے اخلاق رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم لوگ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے آج ایک گزارش ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھاریے، تاکہ ہم لوگ اپنے اسلام کی اچھی امیج بھی ریپرزینٹ کر پائیں دنیا میں، اور خود کی لائف کو بھی بہتر بنا پائیں۔ اپنے دل سے برے اخلاق نکال دیجیے
یہی ہم لوگوں کے لیے بہترائی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں لوگوں کے بیچ، تاکہ ان کے اخلاق بھی سدھریں، وہ لوگ اسلام کی اچھی امیج بھی ریپرزینٹ کریں اور خود کی لائف بھی بہتر بنائیں۔ چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریے ایسی بہت ساری سملر ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریے۔